آرڈر پاس کیا کہ جس میں 7 ملک جو مسلمان ہیں ان کے جو مسلمان جو شہری ہیں ان کو ویزے نہ دیے جائیں، جن کو ویزے دیے گئے ہیں وہ کینسل کر دیے جائیں، اور جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو جو ہے ڈیپورٹ کیا جائے. یہ اس پر پھر کیا ہوا کہ یار پاکستان پہ تو پابندی نہیں لگی تھی نا یار. دیکھیں نا بات سنیں، ہم پورے دنیا کا ٹھیکہ تھوڑی اٹھائیں گے یار، ہم فلسطین کا بھی ٹھیکہ اٹھائیں. ابھی بات سنیں کتنے عرب ملکوں نے کشمیر کو سپورٹ کیا ہے؟ کوئی عرب ملک یا کشمیر کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے، نہ سعودی عرب، نہ بحرین، نہ قطر، نہ کویت، کوئی کشمیر کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے. تو وائی شوڈ وی گو اینڈ سپورٹ فلسطینین؟ میں نے کہا کہ 3.5 ملین ووٹ ہیں مسلمانوں کے، زیادہ جو ہے اس میں نا 3.5 ملین جو ہے ووٹ ہیں، اور وہ بھی زیادہ تر جو ہے نارتھ ایسٹ اور ویسٹ میں ہے. ساؤتھ کی طرف جو ہے نہ بلیک کا اتنا ووٹ ہے، نہ مسلمانوں کا مسلمان کرتے ہوئے اتنی بڑی تعداد نہیں ہے. نمبر 2 پاکستانیوں کا مسلمان ٹوٹل ووٹ کتنا ہوگا؟ زیادہ زیادہ 5 لاکھ یا 6 لاکھ ہوگا ٹوٹل امریکہ کے اندر. پاپولیشن کے مطابق ہر بچہ اور ہر بندہ تو نہیں ہے نا ووٹر بن جائے گا. تو اس لیے ہم لوگ جو ہے اتنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید پاکستان جو ہے جتوا دے گا، ہروا دے گا. یہ نہیں پاکستان کی کوئی ووٹ کتنا ہے بھائی؟ پاکستان میں نیو یارک سب سے بڑا ووٹ ہے، ڈیموکریٹ اسٹیٹ ہے. اس کا ووٹ ڈلنے سے نہ ڈلے تبھی جو ہے جیت جائیں گے. آپ کا ووٹ چلے سر مسعود صاحب کو تو بولنے دے سر، وہ بیٹھے ہوئے بیچارے بڑی دیر سے. نہیں، آپ نے غلط بات کی ہے. میں نے کہا کہ آپ نے غلط بات یہ کہہ دی کہ ٹرمپ نے مسلمانوں کے لیے، میں نے کہا اس نے ایگزیکٹو آرڈر کیا وہ بھی بعد میں ختم ہو گیا نا. وہ میں وقار صاحب کی اس بات پہ جاتا ہوں کہ جو ریپبلکنز ہیں. آپ اپنے بیچ میں جائیے. اچھا سر مجھے نکلنا ہوگا، مجھے ذرا نکلنا ہوگا کہ آج ہماری یہ ماسک ڈرائیو ہے، ہماری آج ماسک ڈرائیو ہے سی ٹی ایف آرٹیریا میں. وی آر ڈسٹریبیوٹنگ دا فوڈ اینڈ ماسک. اوکے، ابھی اگلے ہفتے ہم نے 1 لاکھ ماسک ڈونیٹ کیا ہے فائر ڈپارٹمنٹ کو ایل اے کاؤنٹی کے. تو آئی گاٹ ٹو گو. میں جناب آپ کا سوشل ورک تو بہت مشہور ہے. ایک بات سنیں میری ذرا کہ ماشاءاللہ آپ سوشل ورک میں آپ نے ہمیشہ سے پاکستانی کمیونٹی کا ساتھ دیا ہے، اور وقار بھائی کا بھی ساتھ دیں، یہ ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. وقار صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. آج آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. اپنا خیال. میں آپ کو ڈاکومنٹری جو بنائی ہے میں نے کشمیر پہ، میں بنائی ہے کشمیر پہ، میں آپ کو وہ لنک بھیجوں گا. آپ تمام لوگ اس ڈاکومنٹری کو ضرور دیکھیں. وقار صاحب کی طرح کامنٹ کر دوں. دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح کہا تھا کہ ٹریڈیشنلی ریپبلکنز پاکستان کو زیادہ سپورٹ کرتے تھے، لیکن خواجہ صاحب نے بھی صحیح کہا کہ ریپبلکنز کا سپورٹ ڈکٹیٹرز کو آیا تھا، ضیاء الحق، مشرف کو، اور یا پپٹ گورنمنٹس کو. اب اچھا وہ بات الگ کرتے ہیں. اب جو ہے there is a significant paradigm shift ہمارے جو ادھر جیو پولیٹیکل سچویشن ہے کمپیئر ٹو 50 بالکل شفٹ ہو گئی ہے. اب انڈیا امریکہ اور انڈیا ایک ہو ہیں، امریکہ اور انڈیا سائن کر رہے ہیں. مجھے فنش کرنا چاہتا ہے، وہ ڈیموکریٹس آئیں یا ریپبلکنز آئیں، their posture towards India and Pakistan will not change. بالکل بالکل. تھینک یو ویری مچ سر، گاڈ بلیس. بہت شکریہ وقار صاحب آپ کا جہاں میں جوائن کرنے. کوئی بات نہیں، تھینک یو. تو رانا صاحب بات یہ ہے کہ جو ایکچولی جو وقار صاحب بات کر رہے تھے، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ٹرمپ ہے اس نے مسلمانوں کے لیے کچھ کیا ہے، لیکن ریپبلکن کا یہ جو ریکٹ رہا ہے پاکستان کے ساتھ کہ انہوں نے ہمیشہ آمریت کے ساتھ یا ڈکٹیٹرز کے ساتھ یہ فیل ویری کمفرٹیبل ٹو ٹاک. لیکن جب بھی یہ ڈیموکریٹ دیکھیے آپ یہ ہے کہ یار پتہ کیا بات ہے، یا تو ایک کسی کو دیکھو، مجھے بڑی آتی کہ بندہ جو جب کہتے ہیں مشرف کو ایکسٹینشن جو ہے، جب مشرف کو جو کچھ دیا تھا وہ ریپبلکن پاکستان کے اندر ہر ڈکٹیٹر، چاہے وہ ضیاء الحق تھا، چاہے وہ جو ہے وہ یحییٰ خان تھا یا ایوب خان تھا، ان کو جو ہے یہ گماشتہ ٹائپ کا جو ہے ڈکٹیٹر چاہیے، جن سے وہ افغان جنگ لڑتے تھے، سینٹرل سیٹوں میں لڑاتے تھے، دہشت گردی کی جنگ لڑتے تھے، اڈے لیتے تھے، U2 کے اڈے تھے. اس کے بعد یہ ہم لوگوں کا یہ ایک تو وتیرہ بن گیا. اور ہماری جو مصیبت یہ ہے، یہاں پر 40 سال رہنے کے بعد بوڑھے طوطے ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں آج تک امریکن ڈیموکریسی کا پاکستان کے لیے نہیں سوچا کہ کاش ایسی ڈیموکریسی پاکستان میں ہو، ایسی رول آف لا پاکستان میں ہو،
ایسے الیکشن پاکستان میں ابھی الیکشن ہو رہے ہیں, پچھلے 1 مہینے 1.5 مہینے سے الیکشن ہو رہے ہیں, کوئی بے چینی ہے, کوئی خطرہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن جو ہے ادھر ادھر کر دے گا, کوئی خطرہ ہے کہ کوئی فوجی آئے گا اور ڈبے چوری کر لے گا؟ کتنے آرام سے ہو رہے ہیں, الیکشن ہو رہے ہیں. الیکشن ڈپارٹمنٹ جو ہے, مطلب الیکشن جو کمیشن ہے وہ اپنا انڈیپینڈنٹ ہے. تو ہم لوگ جو ہیں یہاں سے کیا کرتے ہیں, بدقسمتی یہاں کی آزادی کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن پاکستان میں جو ہے عمران خان جیسا آدمی جو یار کلیئر کٹ سب کو پتا ہے کہ فوج کا جو ہے پپٹ ہے, اس کے لیے جو ہے لوگ جمع ہو رہے ہیں, چندے جمع کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھتے. کیوں جی, یہ اچھا کرکٹر تھا, یار خدا کے لیے بس کرو یار. اگر کہیں وہ آج جو ہے گاما پہلوان ہوتا تو گاما پہلوان کے لیے ہو جاتا. وہ بھائی ایک کھلاڑی کا سیاست سے کیا واسطہ ہے یار؟ سیاست جو ہے وہ انسانوں کو بڑی محنت سے آتی, بڑی جدوجہد سے آتی, بڑی جو ہے تکلیفوں کے بعد جو آدمی سیکھتا ہے کہ ملک میں نظام کیسا چاہیے. وہ بات غلط کر رہے تھے اس لیے تھوڑی سی کہ ایگزیکٹو آرڈر جو پاس کیا تھا وہ مسلمانوں کے خلاف پاس کیا تھا کہ 7 ملکوں کے مسلمان, پھر وہ پاکستان میں چلے گئے. میں 7 ملکوں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, اور اس کے پاس گیا اور عدالتوں نے روکا اس کو. اگر عدالتیں نہ روکتی تو وہ تو آرڈر کر دیا, اور کیا بھی کہ مسلمان صرف اس کو ویزا نہیں دیا جائے, غیر مسلم کو دیا جائے. اس سے زیادہ بدتر دنیا میں کوئی انسان ہوتا ہے؟ دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ مقصد یہ ہے کہ کہنے کا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس نے ہم جو پاکستانی کہہ دیتے ہیں. پہلے بتاؤ ہماری ٹوٹل پاپولیشن جو ہے امریکہ کے اندر کتنی ہے؟ ملین کے قریب ہوگی. ووٹ 5 لاکھ ہوگا, 6 لاکھ ہوگا, اور اس میں میجورٹی جو ہے ہمیں پتا کہ سب سے بڑی میجورٹی نیو یارک میں ہے. نیو یارک میں جو ہے اگر ہم نہ بھی ووٹ دیں تب بھی ڈیموکریٹ جیت جائے گا, کیونکہ 75% جو ہے ڈیموکریٹ ہے یہاں پر. یہی حال کیلیفورنیا کا ہے, یہی حال کیلیفورنیا کا ہے جی, یہی اور یہی شکاگو کا ہے. ہمارا جی. ووٹ ٹھیک ہے, ایسی بات نہیں ہے, ووٹ امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ ایک ووٹ بھی کسی اسٹیٹ کے اندر اگر آپ نے زیادہ ایک لے گیا تو وہ الیکٹرل ووٹ لے جاتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن مسلمان ٹوٹل ووٹ جو ہے ٹوٹل امریکہ کا 3.5 ملین ہے. اب 100 اگر 40 اینڈ 150 ملین ڈلے تو یہ تو اتنا پینٹس ہے. ہاں اگر یہ ووٹ جو ہے زیادہ جو ہے ساؤتھ کی اسٹیٹوں میں ہوں تو پھر تو فائدہ ہو جائے گا. اگر یہ نارتھ کی اسٹیٹوں میں ڈیموکریٹ اسٹیٹوں میں ہے تو اتنا بڑا امپورٹنٹ نہیں. لیکن یس فار کانگریس مین, سینیٹر کے لیے, میئر کے لیے, باقی الیکشنوں کے لیے امپورٹنٹ ووٹ ہے. یس, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بڑے الیکشن کے اندر کوئی ہم جو رول ہمارا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی بڑے الیکشن صدارتی الیکشن کو بدل دیں گے. رانا صاحب, جو بھی ہمارے ناظرین جو ہیں جو امریکہ میں مقیم ہیں اور وہ سٹیزن ہیں اور ووٹ دینا چاہتے ہیں, ہماری انڈورسمنٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹ کی طرف سے ہوگی. جو بائیڈن کو ووٹ اپنا کاسٹ کرے. جو بائیڈن کی جیسے ہم ارلی ڈسکشن ہماری جا رہی تھی کہ جب ڈیموکریٹ والے آتے ہیں حکومت میں پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ جو ہے وہ آمریت کی مخالفت کرتے ہیں. تو اس میں زیادہ سے زیادہ یہی صاحب جو ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے, وقار خان, جو بائیڈن کا انہوں نے انٹرویو کیا تھا تو اس نے صاف طریقے سے مطلب کلیئر کر دیا تھا کہ ہاؤ دے آر گونا بی ہیلپ دا ڈیموکریٹ گورنمنٹ. تو اس وقت پاکستان کو ایک جمہوریت حکومت جو آنے والی ہوگی اس کو جو اگر امریکہ سپورٹ کرے گا وہ ڈیموکریٹ پارٹی پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتی ہے. خبر صاحب میں صرف ایک چھوٹی سی اپیل, کیونکہ آج موقع ملا ہے ایسے موقع پہ, جو لوگ بھی امریکہ کے اندر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے صرف اپیل ہے, ریکویسٹ ہے کہ آپ جہاں جہاں بھی ہیں, آپ رجسٹرڈ ووٹر ہیں, اپنا ووٹ جو ہے وہ مذہبی فریضہ سمجھ کے ووٹ ڈالیں. چاہے آپ کس کو بھی ڈالنا چاہتے ہیں لیکن ڈالیں اس کو جو انسان دوست ہے, اس کی پارٹی انسان دوست ہو اور وہ لوگ, کیونکہ اقلیتیں جو ہیں وہ بہت خطرے میں اس ملک میں اندر. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ریسزم کا کارڈ کھیل رہا ہے شروع سے, اور نسل پرستی امریکہ کے اندر اتنی ابھر کے آ چکی ہے کہ اگر جو ہے یہ الیکشن کے اندر کوئی صحیح فیصلہ نہ ہوا تو اس ملک کی جو 100 ملین جو اقلیتیں ہیں وہ لاوارث ہو جائیں گی. کالے جو ہیں وہ تو اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن واٹ اباؤٹ دا مسلمز, واٹ اباؤٹ دا ادر پیپل. وہ وقار صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں کیسے کہا کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ مسلمانوں کو انہیں سکنجر باندھا ہوا تھا, مسلمانوں کے خلاف کتنا کچھ ایکشن لیا ان کو نہیں پتا نا. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ مسلمان ہو یا اسپینش ہو یا کالے ہوں, ان کے لیے چیلنج ہے اس الیکشن میں کہ جہاں جہاں ہے, خاص طور پر ساؤتھ کی اسٹیٹوں کے اندر, ان کو اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہیے, انہیں ووٹ ڈالنا چاہیے. اور خاص طور پر جو ہماری
پاکستانی کمیونٹی انہیں ہر ووٹ ڈالنا چاہیے جہاں پر بھی ہے، اس لیے کہ یہ ووٹ جو ہے ایک نظام جو آپ کے خلاف چل رہا ہے اس کے خلاف آپ نے دینا، اور یہی ایک طریقہ کار ہے آپ کے بچنے کا، اور یہ کہ آپ ووٹ ڈال کے کوشش کریں کہ وہ آدھا آدمی جو ہے کامیاب نہ ہو، جو نسل پرست ہو، جو انسانوں پہ جو ہے انسانوں کا دشمن ہو، اور آپ ووٹ جو ہے وہ انسان دوست کو دیں بس۔ رانا صاحب تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتی ہے اور میں اسی پہ آتا ہوں کہ مودی کی کامیابی کی دعائیں تم مانگو، سلامتی کونسل میں انڈیا کا ووٹ تم دو، کشمیر تم بیچو، کلبھوشن کے لیے نئی قانون سازی تم کرو، پلوما بم دھماکے میں کا اعتراف تم کرو، اور تمہاری کانپتی ٹانگوں کا ذکر کرنے پر غدار جو ہے وہ ایاز صادق ٹھہرے۔ اگر فرض کیجئے کہ ٹانگیں نہیں کانپی تھی، پسینہ نہیں آیا تھا، کلبھوشن دیوک کو آج ہی پھانسی دے کر سلیکٹڈ حکومت ایاز صادق کو جھوٹا ثابت کر دے۔ رانا صاحب آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ہفتے سے یہ غدار کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں، جتنی محب وطن ہیں یا جتنے کوئی بات کرتے ہیں ان کو غداری کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ کہاں پہ یہ، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ مودی اور ابھی نندن کی جو تصویریں بھارت میں اتنی نہیں لگی ہوں گی جتنی لاہور کے اندر پاکستانی عوام کا پیسہ لگا کے لاہور میں لگوائی گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ خبر صاحب دیکھیے پاکستان کا ابھی کیلکولیشن کر لیں، ارشد تھوڑا سا سنبھالے میں آتا ہوں ابھی۔ 80% جو ہے لوگ وہ غدار ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے ان کے ساتھ پبلک کے جلسوں سے بھی ثابت ہو رہا ہے، نمائندگی سے بھی پتہ چل رہا ہے، تو یہ 70% جو 80% جو لوگ ہیں یہ تو ہو گئے ہیں غدار۔ اب رہ گئے 20% اس میں فوج ہے، محب وطن ہے، اور باقی جو ہے ان کے وہ ہیں چیلے چپاٹے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایاز اچھا ہوا کہ وہ بار بار جو ہے لوگوں نے پارلیمنٹ کا اس کا سٹیٹمنٹ جو ہے پڑھا، اس کے اندر کہیں بھی اگر کسی کی جرت ہے تو وہ مقدمہ بنائے اس سٹیٹمنٹ پر۔ پہلے تو پاکستان کی پارلیمنٹیرین جب پارلیمنٹ میں بات کرتا تو اس کا کچھ بھی بولے وہ کسی چیلنجیبل نہیں ہے کسی عدالت میں بھی، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے جو کہا ہے وہ میرا بھی مطالبہ ہے، کاش ایسا ہو کہ انڈین حملہ آور پائلٹ جس میں لوگوں نے 2 پکڑے اور ایک پتہ نہیں کہاں سے غائب کر دیا، خود وہ جو غفورہ جنرل تھے وہ کہہ کے گئے کہ 2 پائلٹ تھے، اور پھر ہلالی جو ایمبیسڈر رہا اس نے ٹیلی ویژن کا کہا کہ وہ اسرائیلی پائلٹ تھا۔ وہ پائلٹ کہاں غائب ہو گیا؟ جب 2 جہاز گرے تو کیا ایک پائلٹ 2 جہاز چلا رہا تھا؟ یہ ایک کوشچن ہے لوگوں کے لیے بہت ضروری سمجھانا کہ 2 پائلٹ پکڑے، جو پبلک نے بھی دکھائے 2 پکڑے، یعنی دکھا رہے تھے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک پائلٹ کو نلایا دلایا، چائے پلائی، کھانا کھلایا، اور جناب خیر سگالی میں جو ہے واپس کر دیا۔ دشمن کے ساتھ خیر سگالی نہیں ہوتی، یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے اس آدمی نے کہ اس کو کہا خیر سگالی۔ وہ دشمن کا جہاز تھا، 12 جہاز آئے اور 12 جہازوں نے آ کے کیا کچھ کیا یہ ہمیں نہیں پتا، کتنے نقشے لے گئے، کیا 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 نہیں کیا۔ اگر وہ کسی شہر پہ حملہ کر دیتے، کسی جو ہے اڈے پہ حملہ کرتے، پھر کیا کہلاتا؟ پھر بھی یہ خیر سگالی میں جو واپس کرتے۔ تو یہ غداری ہے، جن لوگوں نے بھی نندن کو واپس کیا، ملک کے ساتھ غداری، عوام کے ساتھ غداری ہے۔ اور جنیوا کنونشن اس بات کی نہیں کہتا کہ آپ کسی حملہ آور یا مجرم جو ہے اس پہ جو ہے مقدمہ نہ چلائیں۔ لندن کے آڑ میں ہندوستان پہ مقدمہ چل سکتا تھا، پاکستان میں انٹرنیشنل کورٹ میں جا سکتے تھے کہ دیکھیے جی ایک آزاد اور خود مختار ملک پہ جو حملہ کیا ہے، اور یہ ہم نے پائلٹ پکڑا اور انہوں نے حملہ کیا، اور انہوں نے بم بھی گرائے تھے، کسی غلطی سے اندر نہیں آیا تھا۔ تو لہذا ایاز صادق نے بہت بڑا قوم پہ احسان کیا یہ کہہ کے کہ اس کو جو ہے واپس کیوں کیا۔ تو پتہ چلا کہ انہوں نے کہا جی کہ وزیر خارجہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پسینے چھوٹے ہوئے تھے، اور اس نے کہا کہ اگر جو ہم نہیں چھوڑیں گے تو 9 بجے حملہ کر دے گا۔ میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ بھائی کرو حملہ، 22 کروڑ عوام جو ہے، جس دنیا کے اندر یہ اصول ہے کہ فوج اکیلی نہیں لڑ سکتی، 22 کروڑ عوام جب کھڑی ہو
تو ایسی کی تیسی کسی کی کوئی بھی ملک یہ مذاق کیا پاکستان کی قوم کے ساتھ اور اس کو کہہ رہے ہیں غدار. اس نے تو احسان کر دیا بتا کے کہ بھائی اس نندن کو جو حملہ آور تھا ہندوستان کا اس کو کیوں چھوڑا. یہ میرا بھی سوال ہے, آپ ہم سب کا سوال ہے. اس پہ جو ہے غداری کا مقدمہ کہاں سے بنتا ہے؟ غداری کا مقدمہ. اور وہ جو مہم جو ہے جس نے کہا کہ جی وہ پلوامہ میں ہم نے جو کیا ہے, وہ بھائی جاؤ بھگتو پھر. اب تم نے کیا تو گرے لسٹ میں آگے نا تم. اب یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ بندہ, اور وہ کہتے ہیں غلطی بھائی نہیں ہوا, اس نے جان بوجھ کے کہا, اور وہ ہندوستان کا جو بلیم تھا اس نے ثابت کر دیا. آج جو ہے سارے جو ہے ہندوستان کے جتنے آفیشل انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جو ہے لے جا رہے ہیں اس کیس کو, اور ان کو نہیں نکلنے دیں کیونکہ انہوں نے اقرار کر دیا. ایک وزیر نے اقرار کیا. زبان سے لنک کیسے ہوگی بھائی؟ زبان جو ہے وہ جی وہ غلط بول دیا یار, کیسا ہو گیا ہے؟ ہاں جی, گھس کے مارا, یہ سلپ ہو گیا. آپ نے خود کہا گھس کے مارا ہے. تو یہ ہے سب سے بڑا پاکستان کا دشمن. اور وہ جو ہے جنرل جو ہے, اچھا رانا صاحب اس کے اوپر مجھے بتائیے, پوچھے وہ جنرل جو ہے کون ہے جو بنا ہوا جو ہے بن جاتے ہیں پتہ نہیں, کہ آپ یہ کلیریفائی کر رہے ہیں کہ اس میں میٹنگ نہیں ہوئی, کیا وہاں پر جو ہے ریکارڈنگ نہیں ہوئی ہوگی, کیا اس نے جو ہے یہ نہیں کہا کہ اس کو کیوں آپ چھوڑ رہے ہیں. اگر یہ کہہ رہا تو وہ محب وطن ہے. سمپل سی بات ہے, وہ تو محب وطن ہے جو کہہ رہا کہ یہ دشمن کے کنونشن ایک دن میں جو ہے وہ جنیوا کنونشن کہاں سے آ گیا؟ جنیوا کنونشن کہتا ہے کہ جس کو پکڑو اس پہ تشدد مت کرو, اس کو کھانا دو پینا دو جو, لیکن اگر وہ مجرم ہے جو کہ وہ مجرم تھا اس پہ پورا آپ مقدمہ چلانے کا حق رکھتے ہیں. پاکستان کے ساتھ یہ فوج کی بھی اور عمران خان کی غداری ہے کہ انہوں نے اس پائلٹ نندن کو بغیر کسی مقدمے کے چھوڑا, اور پاکستان کے عوام کی بھی انسلٹ ہوئی, اور سرزمین پاکستان کے اندر حملہ ہوا. یہ اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا, کیونکہ زمین ہوتی جو ہے ریاست ہوتی ہے, یہ ماں ہوتی ہے, اور وہ ماں کو مار کے گیا اور یہ بغیر بیٹھے رہے. جی جناب. رانا صاحب یہ جو ہے ارشد پرویز آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ غداری کے سرٹیفکیٹ جو چل رہے ہیں آج کل, اور یہ ایاز صادق صاحب نے جو بات کی ہے, بظاہر تو جیسا رانا صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر ٹانگیں کاپی ہیں تو اس کی تو ہم بہت سی اور اگزامپل دے سکتے ہیں کہ ٹانگیں ان کی کہاں کہاں کاپی ہیں. ٹانگیں تو یہاں تک کاپی ہیں ان کی کہ انہوں نے کشمیر کو دے دیا, اور ایاز صادق صرف اتنی سی بات کرتے اور اس پہ کرتے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ خبر صاحب یہ جو عمران خان اور جو کہہ لیں کریکٹر ہے, باقی یہ جو باجوہ ڈاکٹرائن ہے اور جس طریقے سے شروع ہوا ہے, یہ ایگزیکٹلی جو اپنا کام جس مقصد سے یہ آئے تھے یہ وہ کام کر رہے ہیں. اگر دیکھیں تو آتے ساتھ ہی انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا گرک کیا, اور بڑا پلان طریقے سے کیا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے مفادات حاصل کیے. ڈالر کو کس طریقے سے نیچے لے کے آئے, پہلے اوپن مارکیٹ سے خریدنا, اور اس کے بعد پھر جو ڈالر کو اوپر لے کے جانا, روپے کی قدر گرانی, اور اس کے اوپر کلیپنگ کرنی. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ان کے مقاصد کیا ہیں. یہ لٹو اور پھٹو والی پارٹی ہے. اگر کوئی جن کو کہا جاتا ہے کہ کوئی الیکٹ ہو کے لوگ آنے چاہیے تھے, اور جس طریقے سے ڈاکٹرائن کے تھرو الیکشن کو رک کر کے ان کو مسلط بھی کر دیا گیا, لیکن سسٹم دیکھیں تو وہ نان الیکٹڈ لوگ جو ان سے نا وہ چلا رہے ہیں, اور جن کا کنفرم پتا ہے کہ جیسے ہی حالات ان کے بس سے باہر ہوں گے تو یہ بس فلائٹیں پکڑیں گے اور جاتے ہوں گے. نہ ان کی فیملیز یہاں پہ ہیں, نہ یہاں پہ ان کے ایسٹس ہیں, نہ یہاں پہ ان کا کوئی فیوچر ہے. تو یہ تو بالکل بات واضح ہے. جہاں تک بات رہی غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کی, تو جس کو غداری کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے تو وہ شکر الحمدللہ فاطمہ جناح کی طرح بالکل سرخرو ہوگا, اس میں تو کوئی شک ہی بھی نہیں ہے. اور جہاں تک ایاز صادق کی بات رہی, اس نے بڑی ٹائملی اور بڑے طریقے سے بات کی ہے. مزیداری کی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر آنے کے بعد اس کے اوپر فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں, اور وہ بھی اپنے گلے میں سیرا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا یہ کوئی انسانیت ہے؟ کوئی آرگنائز ادارہ اس طرح کا کوئی کام کر سکتا ہے؟ اور 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ فواد چودھری نے جو نا اس سے بڑا بلینڈر مارا, اور جوش خطابت میں یا کہ ایک پلان طریقے سے, مجھے تو نہیں لگتا کہ جوش خطابت میں ان کے منہ سے نکل گیا ہو, بلکہ ایک پلان طریقے سے یہ کہا کہ ہم نے گھس کے مارا. کیونکہ یہی طریقہ کار اگر ہم دیکھیں تو عمران خان انڈیا میں بیٹھ کے کیا کہتا ہے, ایران میں بیٹھ کے کیا کہتا ہے, امریکہ میں بیٹھ کے کیا کہتا ہے,
ہر ٹیررزم کو، ہر بیڈ ایکٹیویٹیز کو وہ فوج کے اوپر مسلط کرتا ہے، تو اس وقت تو کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر جو نا آ کے اپنا کوئی ایسی وضاحت نہیں مانگتا، بلکہ جب فواد چودھری نے یہ کہہ دیا اور اس کے بعد جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا، تو یہ بات تو یقینی ہو گئی تھی کہ یہ مقاصد کیا ہیں ان کے، کیوں نہیں یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ دونوں بالکل ایک پیج پر ہیں، اور جس کو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے وہ اس پاکستان کا محب وطن ہے. میاں محمد نواز شریف کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے، انہوں نے کون سی ایسی باتیں کی ہیں کہ ان کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. وہ آتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آٹے کا بحران ہے، دالیں انتہا سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، گوشت ناپید ہو گیا ہے، غریب کے لیے ادویات نہیں مل رہی، ٹرانسپورٹ کی سہولت جو سی ہے نا وہ جو سی ہیں اتنی مہنگی کر دی گئی ہیں، پھر چیزوں کو سنبھالا نہیں جا رہا، کرپشن عروج کے اوپر ہے. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں آنے والے وقت میں انرجی کی بہت بڑی ضرورت پڑے گی. جتنی پوری کر گئے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزید پروجیکٹس نہیں لگانے یا اس کا ٹیرف جو نا وہ کنٹرول نہیں کرنا. اگر آپ دیکھیں تو میاں محمد نواز شریف تو وہ یہ باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس پلان بھی یہی ہیں، اور پھر آپ ان کے اوپر بھی غداری کے الزامات لگاتے ہیں. اور بات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ تمام چیزیں بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی، اس چیز کی آج ان کو سزا مل رہی ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب اداروں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. اب وہ افراد کے اوپر ڈائریکٹلی نام لے کر لگا رہے ہیں الزامات، تو پھر وہ اداروں کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تمام سیرے جو ہے، یہ جو ہار ہے، یہ اپنے گلے میں وہ خود ڈالتے جا رہے ہیں. پاکستان کی عوام کے سامنے اب یہ چورن نہیں بکنے والا. پاکستان کی عوام مسلسل کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کاروبار بہتر ہونا اشد ضروری ہے. لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ چکی ہوئی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف جیسا شخص جب بھی آتا ہے وہ کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے مختلف اسکیمیں دیتا ہے. کبھی وہ یلو کیپ اسکیم نکالتا ہے، کبھی وہ اسمال انڈسٹری کی بات کرتا ہے، کبھی وہ اسمال لون کی بات کرتا ہے، وہ سلائی مشینوں سے لے کے وہ ہر چیز کو لے کے جاتا ہے. اعلیٰ تعلیم کے لیے اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو کتنے فنڈز دیے جاتے ہیں، بچوں کو کتنی سپورٹ کی جاتی ہے، اسکول کا معیار کتنا بہتر کیا جاتا ہے، اسکولوں کی کوانٹٹی کتنی بڑھائی جاتی ہے، اساتذہ کی چناؤ کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنا فیئر طریقہ کار سے کام کیا جاتا ہے. پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف کہ پاکستان کے اندر سے کرپشن کا جو گراف تھا میاں محمد نواز شریف کے آتے ہی کتنا ڈاؤن ہوا. اگر ہم دیکھیں 2013 سے اور 18 تک کا گراف، تو میاں محمد نواز شریف کو جو پاکستان ملا تھا 5 سے 7 دھماکے روز کے ہو رہے تھے. ایک بڑی جنگ کی ایک صورتحال تھی، اس میں وار اگینسٹ ٹیررزم کس کے دور میں ہوا. اور ابھی جو 22 سال کی بتاتے ہیں کہ جس فوج کی جدوجہد، تو 22 سال کی فوج کی جدوجہد یہ تھی کہ جب ایک پیسفل پاکستان تھا تو تب انہوں نے قبضہ کیا تھا، اور اس کے بعد ڈرون حملوں سے لے کے دہشت گردی سے لے کے ہر چیز تو اسی دور کے اندر آئی ہے. میاں محمد نواز شریف اگر زبان نہیں کھول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس زبان نہیں ہے. اگر وہ زبان نہیں کھول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ جو انفارمیشن ہے وہ بھول چکے ہوئے ہیں. خاور صاحب آپ کی اجازت سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ پچھلے ایک ہفتے میں مختلف صحافی جو بڑے کریڈیبل صحافی ہیں ایک بات کر رہے ہیں مسلسل کہ کچھ رابطے ہو رہے ہیں. تو وہ رابطوں کے بارے میں یہ بتا دوں کہ وہ ڈائریکٹلی میاں نواز شریف سے رابطے نہیں ہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت اعلیٰ افسران نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے اس آگ کو، اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے، کیونکہ میاں محمد نواز شریف کسی طور پہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو روک دیا جائے، یہ معاملہ ایک حد سے زیادہ نہ بڑھے. معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی بات ہے، ابھی کل پرسوں ایک وزیر داخلہ ہیں اعجاز شاہ، اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹ اگر ان کی پڑھ لیں تو ڈر لگتا ہے کہ اس پاکستان میں یا یہ اس ملک کا وزیر داخلہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایگزیکٹلی بتا دوں کہ انہوں نے دہشت گردی کو ایڈمٹ کیا ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ طالبان کی آڑ میں دہشت گردی ہم کرواتے رہے، ہم نے سیدھا کیا ANP کو، ہم نے سیدھا کیا ختم کیا بلور برادران کو، ہم نے سیدھا کیا یہ سب کچھ، اور اب ہم ان کے ساتھ کرنے والے ہیں. ارشد بھائی، ANP کے شہید ہونے والے ہزاروں کارکنوں کی شہادت کو انہوں نے رد عمل کے طور پہ قرار دیا ہے، اور بلور صاحب اور افتخار صاحب کا نام لینا نہ صرف
ان کا بلکہ دہشت گردی کا شکار ہونے والے ہزاروں پاکستانیوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور طالبان کے گٹھ چور کا اعتراف کوئی نہیں پاکستان کا وزیر داخلہ کر رہا ہے سر، اور مسلم لیگی قیادت کو قتل کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہے۔ یہ کوئی عام وزیر نہیں ہے، انٹیلیجنس بیورو کا سابق ڈائریکٹر ہے، پرویز مشرف کا ساتھی ہے، اور ڈینیل پر کے قاتلوں کو پناہ دینے والا ہے، بے نظیر کے قتل کی سازش میں شریک اور عمران کا قریبی ساتھی ہے۔ تو یہ سچویشن جو ہے اس وقت ملک کے اندر جا رہی ہے، ان کی سٹیٹمنٹ دیکھے، اس کے بعد اس کے فواد چودھری کی سٹیٹمنٹ دیکھے، تو یہ بہت ہی خطرناک صورت میں ہم جا چکے ہیں۔ رانا صاحب آپ کے کیا کمنٹس ہوں گے اس بارے میں؟ یہ میں اصل میں جو کہہ رہا تھا، ہو سکتا ہے جو ہے وہ ارشد پرویز صاحب اپنے طور پر جو بھی وہ کریں، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں۔ جیسے آج آپ نے دیکھا کہ ان کے جنرل قادر جو ہے وہ مستعفی ہو گئے ہیں، اور یہ کہہ کے مستعفی ہوئے ہیں کہ چونکہ بیانیہ جو ہے نواز شریف کا وہ فوج کے خلاف ہے۔ تو میں نے آج پوسٹ بھی نہیں سر، ہماری اطلاع، میری بات تو سن لینا، وہ دیکھیے بات سنیے، بہت کلیئر کٹ ہے۔ آپ لوگ جو ابھی آپ جنرل قیوم کو بھاگتے ہوئے دیکھیں گے، جنرل ترمیزی کو بھاگتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ آپ نہیں سمجھ رہے یار، یہ ایک مافیا ہے، یہ ایک مافیا، چاہے وہ بلوچستان کا جنرل ہو یا سندھ کا ہو یا کوئی بھی ہو۔ جنرل مشرف ایک مہاجر تھا، وہ ایک جو ہے وہ بلوچ تھا، لیکن جنرل عاصم جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پنجابی ہے۔ یہ ایک مافیا ہے، ان کے انٹرسٹ ایک ہے، ان کے بینیفٹ ایک ہے، انہی کو کہتے ہیں بینیفیشری۔ لہذا ہم لوگوں کو یہ جو ہے بیوقوف بنانا جو ہے یہ لوگ بند کر دیں، یہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، اور یہ ہم لوگ آپ جواز نہ بنائیں کہ جی وہ اس کا وہ اسے بٹھایا بٹھویا نہیں تھا۔ بھائی یہ غلط بات ہے، بٹھانا تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ بات سمپل بات یہ ہے کہ یہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے، اب آپ کو اپنی پارٹی کے اندر بھی لوگ جو ہیں نظر آئیں گے بھاگتے ہوئے، اور ایاز صادق جیسے آدمی یہ بھی سامنے آئیں گے کہ جنہوں نے ایسے موقع پہ بات کی، اور جس کو آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کا جو مولوی ہے کتنی بکواس کی اس نے کل، اس کو جو ہے فضل الرحمان نے اپنی تقریر کر کے کاؤنٹر کیا، یا دوسرے مولویوں نے کہا کہ جی یہ اس کا جو ہے وہ ہے انڈیویجول ہے، لیکن اس نے بکواس کی کسی کے اشارے پہ کی ہے نا، اور وہ بڑا اہم آدمی ان کا مولوی۔ یہ اس طرح توڑ پھوڑ شروع ہے، لیکن میں آپ کو جو اصل خوشخبری کی طرف جو لے جانا چاہ رہا ہوں جی، یہ تمام بھگدڑ مچ گئی۔ سپریم کورٹ بار جو پاکستان کی سب سے بڑی بار ہے، جو سپریم ہے، یعنی سپریم کورٹ کے جو مطلب پورے پاکستان کے اندر ووٹ ڈالتے ہیں، اس کا کینڈیڈیٹ لطیف آفریدی لالا 5 دن پہلے ہمیں، کیونکہ میری بھی ان کے ساتھ پوری ہمدردی تھی کہ لگ رہا تھا کہ وہ ہار رہا ہے، 5 دن پہلے اس نے ایک تقریر کی جو سارے ویڈیو پہ جو ہے اس پہ جو ہے سوشل میڈیا پہ آئی ہے، اور اس نے فوج کو ڈائریکٹ للکارا، اور نواز شریف کو اس نے اپریشیٹ کیا اور کہا کہ چوکیدار اپنی چوکیداری جو ہے اس میں رہیں تو بہتر ہے، یہ لفظ استعمال کیے اس نے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اس نے 2-3 انٹرویو دیے، پوری کی پوری نواز شریف کی اس نے حمایت کی، اور نام سے کی، اور وہ بڑی اکثریت میں جیتا، اور وہ پورا گروپ جیتا ہے جو انٹائی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آج پاکستان کے اندر پاکستان بار کونسل جو سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کا عابد ساکی وائس چیئرمین ہے، وہ انٹائی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور سپریم کورٹ بار کا ڈکلیئر آدمی جس کی زندگی جو ہے 1960 میں چلی ہے، اور وہ مختلف دوروں میں جیلوں میں رہا، نیشنل عوامی پارٹی اور نہ جانے ANP میں سب جگہ وہ الیکشن جیتا ہے، جس سے ان کو جو ہے ماتم پڑا ہوا ہے ان کے گھروں پہ، اس لیے کہ ایک یہ ایسا طبقہ ہے کہ جس دن یہ اٹھے گا، پہلے تو میں نے آپ کو جو ہے نا بار بار جو میں کہتا ہوں کہ یار پاکستان میں ایک واحد طبقہ ہے، جرنلسٹ ان کے سامنے نہیں، دیکھو جرنلسٹوں کو جوتے پڑ رہے ہیں، اس میں جو ہے جوتوں میں کھانا دے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی اتحاد نظر نہیں آ رہا، کچھ نہیں کر رہے۔ وکلا کا کم از کم ایسا اتحاد ہے کہ اگر یہ کسی بھی مسئلے پہ نکلیں گے تو ان میں یونٹی ہے، ان میں جو ہے وہ خطرہ نہیں ہے،
اور یہ جنرل مشرف کو جو آج جو ہے جو بیٹھا ہوا ہے دبئی کے اور اس کے خلیفوں کی جو چرنوں میں بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے ہلایا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خوشخبری کی بات ہے کہ اگر کوئی جنرل قادر جیسا جا رہا ہے تو لطیف جیسا آدمی کھڑا بھی آ ہو رہا رہا ہے. جی جی ریاض بالکل صادق جیسا آدمی کھڑا ہو رہا ہے. تو اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت کچھ توڑ پھوڑ ہوگا. باقی میں ارشد سے یہ کہوں گا کہ یہ اس میں جو ہے ان خوش فہمیوں میں نہ رہو. کون آ رہا ہے؟ نواز شریف کے بیانیے کو ہضم کرنا آسان نہیں ہے. اگر یہ 70 میں کہتے تو یقین کرنا یہ سمجھ لو کہ اس پہ پاکستان توڑنے کا